بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ابھی تک ثلاثی مزید فی باہمزہ وصل کے دو باب پڑھ لیے، باب افتعال اور باب استفعال۔ آج ہم پڑھیں گے باہمزہ وصل کا تیسرا باب، جس کا نام ہے باب انفعال۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم اسکرین پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس باب انفعال کی علامت ہے کہ فا سے پہلے نون کا اضافہ ہوتا ہے، 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں اور فا سے پہلے نون زائد ہوتا ہے۔ یہ ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، حال، مستقبل، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول سب میں ہی پایا جاتا ہے۔ بنانے کا دیکھیں، ان فطارہ ماضی ہے نا، تو اس کا وزن آتا ہے انفعالا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس فا کلمہ سے پہلے نون کا اضافہ ہے۔ بنانے کے لیے ہمارے پاس طریقہ یہ ہے، دیکھیے ثلاثی مجرد کی ماضی لینی ہے اور فا سے پہلے حمزہ وصلی مکسور لگا دینا ہے۔ حمزہ وصلی کے بعد جو نون ہے نا، جو فا کلمہ ہے، اس کو ساکن کر دینا ہے۔ نہیں، فا سے پہلے حمزہ وصلی مکسور لگا دینا ہے اور نون ساکن اپنی طرف سے لگانا ہے، کیونکہ ہم ثلاثی مجرد کی ماضی سے اس باب کی ماضی بنانے چلے ہیں۔ تو نون ساکن لگا دیا، اب جو فا کلمہ ہے اس کو فتح دینا ہے۔ اگر فتح موجود نہ ہو تو فتح ہی ہوتا ہے تقریباً۔ عین کلمہ مفتوح نہ ہو تو اس کو بھی فتح دیں گے، لام کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ 3 حروف ہیں، تینوں ہی مفتوح ہوں گے، فا بھی مفتوح، عین بھی مفتوح اور لام بھی مفتوح۔ شروع میں حمزہ وصلی مکسور اور نون ساکن ہم نے لگانا ہے۔ تو جب یہ عمل کریں گے تو بن جائے گی ماضی۔ ثلاثی مجرد کی ماضی لی ہم نے، اور وہ ہے فطرہ۔ فا بھی اوپر بھی زبر، تا کے اوپر بھی زبر اور را کے اوپر بھی زبر، یہ ہم نے کھول کر رکھ لیا، فا اور تا اور را۔ اس کے شروع میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ حمزہ وصلی مکسور لگا دیا اور حمزہ وصلی مکسور کے بعد اور فا کلمہ سے پہلے یہاں پر ہم نے نون ساکن لگانا ہے۔ یہ نون ساکن لگا دیا، اس کے بعد فا کلمہ تھا، اس کو اسی طرح چھوڑ دیا، عین کلمہ ہے اسی طرح چھوڑ دیا، لام کلمہ ہے اسی طرح چھوڑ دیا۔ تو یہ بن گیا ہمارے پاس انفطرہ اور وزن آ گیا انفعلا۔ یہ ثلاثی مجرد سے ہم اتر آئے ہیں باب انفعال کی ماضی میں۔ اب ماضی مجہول کو جب بنانا ہے تو ہمارے پاس معروف تھی انفطرہ، یہ ہم نے کھول کر رکھ لی۔ تو طریقہ کار کے مطابق آخر کے ماقبل کو فوکس کیا، اس کے اوپر فتح تھا، فتح کو ختم کر کے کسرہ دے دیا، کیونکہ ہمارا طریقہ اور قانون یہی ہے کہ جب ہم ماضی معروف سے مجہول بناتے ہیں تو سب سے پہلے آخر کے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے حروف دیکھ لیتے ہیں، جتنے بھی متحرک حروف ہوں ان کو ضمہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلا کام کر لیا کہ لام کلمہ، آخر کا لام کلمہ تھا، لام کے ما قبل کو کسرہ دے دیا۔ اب پیچھے چلے، فا مفتوح تھا، اس کے فتح کو ختم کر کے اس کو ضمہ دے دیا۔ اس کے پیچھے آئے، حمزہ جو ہے یہ متحرک تھا، اس کے کسرہ کو ختم کیا اور اس کے اوپر ضمہ دے دیا۔ بس اس کے بعد نون ساکن تھا، ساکن کو ہم مجہول بنانے کے لیے اس کے اندر کچھ بھی نہیں کرتے، اس کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ تو جب چھوڑا، آخر میں لام کلمہ تھا، لام کو بھی کچھ نہیں کہنا، اسی طرح چھوڑ دینا ہے۔ یہ بن گیا انفطرہ اور وزن آ گیا اس کا انفعلا۔ تو ماضی معروف سے ماضی مجہول ہو گئی۔ مضارع جب بنائیں گے تو اس کا طریقہ آپ کے پاس یہ آ گیا، شروع سے حمزہ وصلی کو گرا دینا ہے اور علامت مضارع لگا دینی ہے۔ حمزہ وصلی گرا کر علامت مضارع لگا دینی اور وہ مفتوح ہوگی۔ نون جو ہم نے ماضی میں لگایا تھا اس کو اور فا کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ عین کلمہ کو ہم نے کسرہ دینا ہے اور لام کلمہ کا فتح ختم کر کے اس کی جگہ پر ضمہ اعرابی لگا لینا ہے۔ یہ ذرا غور سے دیکھ لیں۔ اب ہم عملی طور پر مضارع بنانے چلیں گے۔ یہ ہے جی ہمارے پاس ماضی انفطرہ اور اس سے ہم نے بنانا ہے فعل مضارع۔ تو سب سے پہلے انفعلا ماضی تھی، اس کے ہم نے یہ شروع میں حمزہ وصلی مکسور ہے، اس کو گرانا ہے۔ حمزہ وصلی گرا کر اس کی جگہ پر ہم نے یہ یا مفتوح لگا دی، یہ علامت مضارع ہے۔ ماضی سے جب ہم مضارع کے اندر آئیں گے تو لازمی طور پر ہم کیا کریں گے، ہم وہاں پر علامت مضارع لگائیں گے۔ علامت مضارع گرائی، اس کے بعد جو نون لگایا تھا ماضی کے اندر، یہ زائد نون ہے، اس باب کی علامت ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، فا کو کچھ نہیں کہنا۔ عین کلمہ پر آئیں گے، اس کے اوپر جو فتح ہے اس کو ختم کر کے اس کے نیچے کسرہ دے دیں گے، اور آخر میں جو لام کلمہ پر ماضی کے اندر فتح تھا اس فتح کو ختم کر کے مضارع کی جو مضارع کا رفع 5 صیغوں میں آیا کرتا ہے وہ رفع دے دیں گے۔ تو یہ بن گیا ینفطر اور اس کا وزن آ گیا ینفعل۔
تو یہ بن گیا جناب مضارع معروف۔ اب ہم مضارع مجہول کی طرف جائیں گے۔ ہمارے پاس مضارع معروف تھا ینفطر، اس کو مجہول کرنا ہے تو سب سے پہلے علامت مضارع جو معروف کے اندر مفتوح تھی اس کے فتح کو ختم کر کے اس کو ضمہ دینا ہے۔ تو مجہول بنانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو علامت مضارع ہوتی ہے ہم سب سے پہلے اس کو گراتے ہیں، اس کو گرا دیا، پھر جو نون لگایا تھا یہاں پر علامت کے طور پر، اس باب کی علامت اس کو اسی طرح رہنے دیا، فا کلمہ کو اسی طرح رہنے دیا۔ آگے جو آ گیا جناب عین کلمہ طا، اس کے نیچے معروف کے اندر کسرہ تھا، اس کسرہ کو ختم کر کے اس کے اوپر لگا دیا ہم نے فتح، اور آخر کے اندر لام کلمہ میں جو را تھا اس کو اسی طرح رہنے دیا، تو یہ بن گیا ینفطر، اور وزن آ گیا ینفعل۔ یہ مضارع معروف سے مجہول بنانے کا تقریباً طریقہ سیم ہی ہے، لیکن میں ہر باب میں اس لیے آپ کو بتا دیا کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ صحیح طریقے سے آ جائے۔ امر بنانے کے لیے تنفطر ہمارے پاس فعل مضارع تھا، ہم نے امر بنانے کے لیے سب سے پہلے حملہ کیا کرتے ہیں علامت مضارع پر، علامت مضارع کو گرا دیا، بعد والا حرف ساکن ہے، شروع میں حمزہ وصل مکسور لگا دیے۔ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ ان ابواب میں امر بناتے ہوئے جیسے ہی فعل مضارع کی علامت کو ہم ختم کریں گے تو اس کی جگہ پر حمزہ وصل مکسور لگائیں گے۔ حمزہ وصل مکسور لگا دیا، اس کے بعد جو نون ہے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا، فا کو اسی طرح چھوڑ دیا، طا کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ آخر میں جب گئے تو یہاں پر یہ فعل مضارع کے اندر جو رفع ہوتا ہے یہ موجود تھا، اس کو میں نے ختم کر کے اس کی جگہ پر جزم لگا کر اس کو ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا انفطر، اور اس کا وزن آ گیا انفعل۔ یہ ہو جناب آپ کا امر بن گیا۔ اب اس میں فاعل بنانے کے لیے ہم نے فعل مضارع معروف لیا ینفطر، اور معروف لینے کے بعد ہم نے کیا کیا، علامت مضارع عام طریقہ جو پہلے بھی چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے کریں گے کہ علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا، حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر میم مضموم لگا دی، نون کو کچھ نہیں کہا اسی طرح چھوڑ دیا، فا کو کچھ نہیں کہا اسی طرح چھوڑ دیا، طا کو کچھ نہیں کہا اسی طرح چھوڑ دیا، اور ہم آگے آخر میں لام کلمہ پر، یہاں پر رفع تھا جو مضارع پر آیا کرتا ہے، مضارع فعل ہے، اس کو ختم کر کے ہم اس کو نشانی دیں گے اسم کی، وہ تنوین ہے، ہم نے تنوین دے دی تو یہ بن گیا منفطر، اور وزن آ گیا اس کا منفعل۔ اس میں مفعول بنانے کے لیے ہمیں فعل مضارع مجہول چاہیے ہوتا ہے، یہ فعل مضارع مجہول لیا اور علامت مضارع کو ختم کر دیا، ختم کرنے کے بعد اس کی جگہ پر میم لگا دی، میم مضموم لگا دی، نون ساکن اسی طرح چھوڑ دیا، فا کو اسی طرح چھوڑ دیا، طا کو اسی طرح چھوڑ دیا، اور آخر میں لام کلمہ میں اسی طرح جس طرح ہم نے اس میں فاعل کے اندر کیا تھا کہ مضارع کی جو علامت مضارع کا جو رفع تھا وہ ختم کر کے تنوین لگائی تھی، یہاں پر بھی مضارع کا یہ رفع تھا، اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ہم نے تنوین لگا دی، یہ بن گیا منفطر، اور وزن آ گیا منفعل۔ اس میں ظرف بھی ایسے ہی بنا کرتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس باب کی گردانوں کی جانب، دیکھتے جائیے اور سنتے جائیے۔ انفطر، انفطرا، انفطروا، انفطرت، انفطرتا، انفطرنا، انفطرتا، انفطرتما، انفطرتم، انفطرتی، انفطرتما، انفطرتن، انفطرتو، انفطرنا، یہ معروف آ گئی، اور مثبت معروف تھی، اب یہ منفی معروف، ما انفطرا، ما انفطرا، ما انفطروا، ما انفطرت، ما انفطرتا، ما انفطرنا، ما انفطرتا، ما انفطرتما، ما انفطرتم، ما انفطرتی، ما انفطرتما، ما انفطرتن، ما انفطرتو، ما انفطرنا۔ اور یہ ماضی کی دو گردانیں ہوگی، معروف کی مثبت بھی اور منفی بھی۔ اب مجہول، انفطرا، انفطرا، انفطروا، انفطرت، انفطرتا، انفطرنا، انفطرتا، انفطرتما، انفطرتم، انفطرتی، انفطرتما، انفطرتن، انفطرتو، انفطرنا۔ اور اس کی مجہول کی منفی جب کریں گے تو ما انفطرا، ما انفطرا، ما انفطروا، ما انفطرت، ما انفطرتا، ما انفطرنا، ما انفطرتا، ما انفطرتما، ما انفطرتم، ما انفطرتی، ما انفطرتما، ما انفطرتن، ما انفطرتو، ما انفطرنا۔ یہ ہمارے پاس ماضی کی مجہول کی بھی دو گردانیں آ گئیں۔ تو چونکہ یہ فعل لازم آتا ہے تو اس کا عموماً مجہول جب کیا جاتا ہے نا، تو انفطرا سے جب انفطرا پڑھتے ہیں تو اکثر اس کے اندر ضمیر استعمال ہوتی ہے، یوں کرتے ہیں انفطرا بہی۔ تو جب ضمیر کے ساتھ آپ نے گردان کرنی ہے تو صیغہ صرف انفطرا ہی رہے گا، آگے ضمیر بدلتی رہے گی اور گردان پوری ہو جائے گی۔ تو جو ایک سیکوینس تھا میں نے اس کے مطابق آپ کو گردان کر کے دے دی ہے، ورنہ ضمیر کے ساتھ آپ کریں گے تو پھر یوں ہوگا، انفطرا بہی، انفطرا بہما، انفطرا بہم، انفطرا بہا، انفطرا بہما، انفطرا بہن، انفطرا بکا، انفطرا بکما، انفطرا بکم، انفطرا بکی، انفطرا بکما، انفطرا بکنا، انفطرا بی، انفطرا بنا، یوں ہوگا۔ لیکن ایک سیکوینس جو چل رہا تھا میں نے اس کے مطابق گردانیں کی ہیں تاکہ آپ کو صیغوں کی پہچان ہو جائے۔ فعل مضارع جو ہے وہ ہم نے بنانے کا طریقہ سیکھ لیا،
اب گردان دیکھیں، ینفطر ینفطران ینفطرون تنفطر تنفطران ینفطرنا تنفطر تنفطران تنفطرون تنفطرین تنفطران تنفطرنا انفطر ننفطر، اور اس کا منفی لا ینفطر لا ینفطران لا ینفطرون لا تنفطر لا تنفطران لا ینفطرنا لا تنفطر لا تنفطران لا تنفطرون لا تنفطرین لا تنفطران لا تنفطرنا لا انفطر لا ننفطر، اور مجہول ینفطر ینفطران ینفطرون تنفطر تنفطران ینفطرنا تنفطر تنفطران تنفطرون تنفطرین تنفطران تنفطرنا انفطر ننفطر، اور منفی مجہول لا ینفطر لا ینفطران لا ینفطرون لا تنفطر لا تنفطران لا ینفطرن لا تنفطر لا تنفطران لا تنفطرون لا تنفطرین لا تنفطران لا تنفطرن لا انفطر لا ننفطر۔ اب مضارع کی 4 گردانیں مکمل ہوگی، نفی جہت ولم، پہلے معروف پھر مجہول، لم ینفطر لم ینفطر لم ینفطر لم تنفطر لم تنفطر لم ینفطرن لم تنفطر لم تنفطر لم تنفطر لم تنفطری لم تنفطر لم تنفطرن لم انفطر لم ننفطر لم ینفطر مجہول، لم ینفطر لم ینفطر لم ینفطر لم تنفطر لم تنفطر لم ینفطرن لم تنفطر لم تنفطر لم تنفطر لم تنفطری لم تنفطر لم تنفطرن لم انفطر لم ننفطر، اور نفی تاکید ولن لن ینفطر لن ینفطر لن ینفطر لن تنفطر لن تنفطر لن ینفطرن لن تنفطر لن تنفطر لن تنفطر لن تنفطری لن تنفطر لن تنفطرن لن انفطر لن ننفطر، اور مجہول لن ینفطر لن ینفطر لن ینفطر لن تنفطر لن تنفطر لن ینفطرن لن تنفطر لن تنفطر لن تنفطر لن تنفطری لن تنفطر لن تنفطرن لن انفطر لن ننفطر، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ لا ینفطرن لا ینفطران لا ینفطرن لا تنفطرن لا تنفطران لا ینفطرنان لا تنفطرن لا تنفطران لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطران لا تنفطرنان لا انفطرن لا ننفطرن، اور مجہول لا ینفطرن لا ینفطران لا ینفطرن لا تنفطرن لا تنفطران لا ینفطرنان لا تنفطرن لا تنفطران لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطران لا تنفطرنان لا انفطرن لا ننفطرن، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ مجہول کی گردان ہو گئی۔ اب خفیفہ معروف لا ینفطرن لا ینفطرن لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطرن لا انفطرن لا ننفطرن، اور مجہول لا ینفطرن لا ینفطرن لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطرن لا انفطرن لا ننفطرن۔ اب جناب ہم چل رہے ہیں امر کی جانب، پہلے امر حاضر کے سیغے معروف کے، پھر مجہول کے، پھر غائب کے معروف، پھر غائب کے مجہول، پھر ثقیلہ، پھر خفیفہ۔ انفطر انفطرا انفطرو انفطری انفطرا انفطرنا مجہول، لتنفطر لتنفطرا لتنفطرو لتنفطری لتنفطرا لتنفطرنا۔ اب غائب معروف لینفطر لینفطرا لینفطرو لتنفطر لتنفطرا لینفطرنا لانفطر لننفطر، مجہول لینفطر لینفطرا لینفطرو لتنفطر لتنفطرا لینفطرنا لانفطر لننفطر، اور اب امر کے ثقیلہ والے سے یہ انفطرن انفطران انفطرن انفطرن انفطران انفطرنان، اب مجہول لتنفطرن لتنفطران لتنفطرن لتنفطرن لتنفطران لتنفطرنان، اسی کے غائب لینفطرن لینفطران لینفطرن لتنفطرن لتنفطران لینفطرنان لینفطرن لننفطرن، مجہول لینفطرن لینفطران لینفطرن لتنفطرن لتنفطران لینفطرنان لینفطرن لننفطرن، امر کے خفیفہ کے سیغے انفطرن 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 مجہول لتنفطرن لتنفطرن لتنفطرن، غائب معروف لینفطرن لینفطرن لتنفطرن لانفطرن لننفطرن، مجہول لینفطرن لینفطرن لتنفطرن لانفطرن لننفطرن۔ اب نہج کے سیغے اسی ترتیب سے لا تنفطر لا تنفطرا لا تنفطرو لا تنفطری لا تنفطرا لا تنفطرنا لا تنفطر لا تنفطرا لا تنفطرو لا تنفطری لا تنفطرا لا تنفطرنا لا ینفطر لا ینفطرا لا ینفطرو لا تنفطر لا تنفطرا لا ینفطرنا لا انفطر لا ننفطر، اور لا ینفطر لا ینفطرا لا ینفطرو لا تنفطر لا تنفطرا لا ینفطرنا لا انفطر لا ننفطر، ثقیلہ کے لا تنفطرن لا تنفطران لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطران لا تنفطرنان، مجہول لا تنفطرن لا تنفطران لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطران لا تنفطرنان، غائب معروف لا ینفطرن لا ینفطران لا ینفطرن لا تنفطرن لا تنفطران لا ینفطرنان لا انفطرن لا ننفطرن، غائب مجہول لا ینفطرن لا ینفطران لا ینفطرن لا تنفطرن لا تنفطران لا ینفطرنان لا انفطرن لا ننفطرن، خفیفہ حاضر معروف لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطرن، حاضر مجہول لا تنفطرن لا تنفطرن لا تنفطرن، غائب معروف لا ینفطرن لا ینفطرن لا تنفطرن لا انفطرن لا ننفطرن، غائب مجہول لا ینفطرن لا ینفطرن لا تنفطرن لا انفطرن لا ننفطرن، اس میں فاعل منفطر منفطران منفطرون منفطرۃ منفطرتان منفطرات، اس میں مفعول منفطر منفطران منفطرون منفطرات منفطرتان منفطرات، اس میں ظرف منفطر منفطران منفطرات، حسب
سابق اب آخر میں ہم پڑھیں گے اس باب کی صرف صغیر۔ انفطر ينفطر انفطارا فهو منفطر ونفطر ينفطر انفطارا فذاك منفطر لم ينفطر لم ينفطر لا ينفطر لا ينفطر لن ينفطر لا ينفطر لا ينفطرن لا ينفطرن لا ينفطرن لا ينفطرن الامر منه انفطر لتنفطر لينفطر لينفطر والنهي عنه لا تنفطر لا تنفطر لا ينفطر لا ينفطر الظرف منه منفطر منفطران منفطرات۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے جو 9 باب تھے اس میں سے آج تیسرا باب ہمارا مکمل ہوا، جس باب کا نام ہے انفعال۔ یہ بھی قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی گردانے اور بنانے کے طریقے سارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اور میں اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیں، میرے لیے دعا بھی کیا کریں، صحت کی دعا کیا کریں، ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کریں، صحت کی اور عافیت کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔